बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है और मुकम्मल इख्तियारात पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने का फैसला किया है जो इंडिया ने हम पर हमला किया है। उसके बाद हम करने जा रहे हैं इंडिया में रिटेलिएट। अब उन्होंने तकरीबन 4-5 शहरों में हमारे हमला किया, कम अज कम हमें 10 शहरों में उनके हमला करना है और उनके डिफेंस सिस्टम को फेल करना है। S-400 को हमें यहाँ से मिसाइल मारने हैं ताकि एक तो हमें पता चल जाए कि S-400 उनका कितना करामत है और दूसरा हमें लेना है बदला। अब सिनेरियो क्या हुआ है, जरा सिनेरियो सबसे पहले समझिए। अजीत डोवल ने इस वक्त एक ऐलान किया है और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और उनको कहा है कि हमने हमला किया है और साथ में वार्निंग दी है चाइना को, पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कि हमने कार्रवाई की है। अगर पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम फिर उसके बाद मजीद जंग छेड़ेंगे, हम पाकिस्तान पर मजीद स्ट्राइक करेंगे और मजीद कार्रवाई होगी। इनडायरेक्टली कहते हैं कि पाकिस्तान को कह दे कि अपने लिमिट में रहे, आगे बढ़कर अब कार्रवाई ना करे। ये जितने लोग पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि जी हमें इंडिया पर जवाब नहीं देना, इनसे बड़े घटिया लोग कोई नहीं है। हमें इंडिया को हर सूरत जवाब देना है, उसके बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यानी इसे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इंडिया को जवाब देंगे। ये सारी जिंदगी का दाग हम पर रहेगा कि हमने, इंडिया ने हमारी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, पाकिस्तानियों को शहीद किया, बिल्डिंग्स गिराई, मस्जिद तबाह की, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया, पाकिस्तान का पानी रोका और हम बदले में उन पर मिसाइल ना दागे। ये हमारी, यानी आप समझ लीजिए तारीख में लिखा जाएगा कि इंडिया, देखिए इस चीज को भूल जाए कि हमने इंडिया का तैयारा गिराया है, हमने इंडिया के कितने जहाज गिराए हैं। इस वक्त इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि हमने इंडिया के कितने शहरों को निशाना बनाना है। इंडिया ने ये देखा कि उन्होंने हमला किया, वो हमारे डिफेंस सिस्टम को उन्होंने बाईपास किया। अब हमें उनके डिफेंस सिस्टम को, S-400 को बाईपास करके उनकी कमर तोड़नी है और इस सूरत हाल में हर सूरत जवाब देना, वरना सारी जिंदगी हम पर ये दाग रहेगा। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने उनके जहाज मारने का दावा किया। इंडिया इस बात को तो नहीं मान, इंडिया तो नहीं कह रहा, हमने बताया कि हमने जहाज उनके गिराए हैं, वो कहते हैं जी नहीं गिराए। और इंटरनेशनल मीडिया पर भी आ रहा है कि जी वो पाकिस्तान की जानिब से या इंडिया के जहाज गिराए गए। वो इस बात को नहीं मान रहे और ना वो इस बात को देख रहे हैं। इन केस अगर इंडिया मान भी ले, ओपनली एडमिट कर ले उनके गवर्नमेंट के हाँ जी जहाज गिराए हैं, उसके बावजूद ये बात ज़हन में रखिएगा, हमारे मुल्क में उन्होंने हदूद की खिलाफ वर्जी की, फिजाई हदूद की, उसके बाद मिसाइल मारे, हमला किया, हमारे कई लोगों को शहीद किया। तो हमें उसका बदला लिए बगैर नहीं रहना, ये तो सारी जिंदगी के लिए दाग है। अब अजीत डोवल ने क्या काम किया है, उसे किया क्या है कि अब वो बड़े ममालिक से राब्ते कर रहा है, बड़े बड़े ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत कर रहा है और उनको कह रहा है कि आप पाकिस्तान को कहे कि पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे। अगर हम यार रिटेलिएट नहीं करेंगे, सारी जिंदगी का ये दाग हम पर लगा रहेगा कि इंडियन मिसाइल। आप बताइए, इंडिया ने आज देखा है कि उन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम को बाईपास किया, उन्होंने हमला किया। क्या इंडिया दोबारा हमला नहीं करेगा? वो 10,000 मरतबा दोबारा हमला करेंगे, वो मिसाइल मारेंगे, कल को ब्राह्मोस मिसाइल मार देंगे और दीगर मिसाइल मारेंगे और पाकिस्तान को, जब यानी सोचे हमारे पावर प्लांट को वो तबाह कर दे, किसी चीज को तबाह कर दे। आज यहाँ रेड लाइन लगाना पड़ेगी। देखिए 2019 का मामला था डिफरेंट, इंडियंस आए और वो चले गए, लेकिन उसके बाद हमने जब जाकर उनके जहाज तबाह किए, उनका पायलट पकड़ा, वहां मामला डिफरेंट था। यहाँ उन्होंने पंजाब में हमला किया है, कश्मीर में हमला किया है, उन्होंने मसाजिद को टारगेट किया है, उन्होंने घरों को टारगेट किया है, लोग मारे हैं, जिनके जनाजे उठे हैं। आप उनसे जाकर पूछे क्या वो बदला इंडिया से नहीं लेना चाहते? उनके नजीक वो कहते हैं आप 1,00,000 तैयारे भी गिरा ले तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इंडिया को जवाब देना है। आप जवाब नहीं देंगे तो सारे जिंदगी, देखिए हमें पता तो चले ना, हम उनका S-400 बाईपास करके दिखाएं। इसी तरह हम वहां मिसाइल मारे, वहां जाकर डायरेक्ट करें, हमारी कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं, ना कोई अमेरिका का प्रेशर। आप जरा ये देखिए, ये जो उन्होंने हमला किया है हम पर, ये जो मिसाइल का मलबा है, आप गौर करें, ये अमेरिकी है, इजरायली मिसाइल है।
تو جب انہوں نے امریکی میزائل استعمال کیے، اسرائیلی میزائل استعمال کیے، تو ہمارا ان کو جواب دینا نہیں بنتا. بھاڑ میں جائے ساری دنیا، پوری دنیا ہم پر پریشر ڈالے، فرق نہیں پڑتا. آپ حملے کا جواب دیں. انہوں نے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی، کریں ان کی حدود کی خلاف ورزی. آپ کو پتا ہے کہ ڈیفنس ہمارا مضبوط، ہمیں اب جواب دینا ہے، اور ہمیں اس بات کی قدم کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے، اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، دنیا کے باقی ممالک کیا کہہ رہے ہیں. جو مرضی ہو جائے، ہمیں اب اس صورتحال کے اندر جواب دینا. اور اجیت ڈوبل آپ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کام یہ کر رہا ہے کہ دنیا نے اس ساری صورتحال کو دیکھ لیا کہ بھئی امریکہ اور روس ہو یا کوئی اور ہو، آج رشیا کے اوپر اگر اس طرح کا میزائل چیزیں گری ہوتی اور اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوٹن ریٹیلیٹ نہ کرتا؟ امیجن کریں ایک منٹ کے لیے، ہم نے انڈیا کے 9 شہروں کو، 5 شہروں کو، 4 شہروں کو دھیانے پر لیا ہوتا اور ہم وہاں پر کوئی 40-50 لوگ مار دیتے، اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر سویلین گھروں کو، ان کے مندروں کو اگر ہٹ کر دیتے، مسجدوں کو کیا نا، ہم ان کے مندروں کو ہٹ کر دیتے. آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں انڈیا کی حالت کیا ہوتی. آپ بھول جائیں اس بات کو کہ ان کے جہاز گرے، انہوں نے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی ہے، پانی ہمارا انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور اس صورتحال میں کوئی کسر باقی ہے؟ یعنی میزائل مار رہے ہیں، پاکستانیوں کو شہید کیا ہے، سنتس معاہدہ معطل کیا ہے، پاکستان کا پانی روکا ہے. آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا یہ پانی چھوڑ دے گا؟ یعنی آسانی کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. تو لہٰذا ہمیں جواب دینا ہے. بھاڑ میں جائے جی ڈوبل اور اس کی دھمکیاں کہ جی وہ اصل میں چائنا کو کہہ رہے کہ ہم کو سمجھا لیں کہ یہ حملہ نہ کرے، ورنہ حملہ کرے. جنگ تو انہوں نے پھر بھی کرنی ہے، کسی صورت یہ معاملہ نہیں یہاں ٹلنے والا. لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں ہر صورت جواب دینا ہے، اور اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو یہ سارے زندگی داغ ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح پنجاب میں حملہ کریں، ان کے مقبوضہ کشمیر والی سائڈ پر حملہ کرے، راجستھان والی سائڈ پر حملہ کرے، آپ حملہ کر کے دکھائیں، ان کے ملٹری کو ٹارگٹس کریں، ایئر ہیڈ کوارٹرز کو مارے، اور پھر ہم کو جواب دے، اور پتہ یہ چلے کہ ہاں جی ہم نے حملہ کیا. اور سب سے بڑا ان کا پول بھی کھل جائے گا، اور وہ ہے S-400 کا. دیکھیے ابھی تک S-400 ڈپلوائے ہے انڈیا کے اندر، لیکن S-400 کا استعمال تو انہوں نے نہیں نہ کیا. لہٰذا اگر انہوں نے استعمال نہیں کیا تو ہمیں ان کا جواب دینا تو بنتا ہے. آپ یہ سوچے ہیں کہ وہ اگلے حملے کی بھی تیاری کریں، وہ یہاں پر نہیں رکنے والے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ سوچیں نروانے نے جو بات کی ہے کہ ابھی پکچر واقعی ہے، یعنی ابھی حملے ہونے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ انڈیا کا ٹارگٹ خالی پاکستان کے اس طرح کا بدلہ لینا نہیں رہا. دیکھیں آپ بتائیے، ہم نے دنیا کو کہا کہ پہلگام حملہ ہوا ہے اور انڈیا نے وہاں پر کوئی کاروائی کوئی، یعنی آپ سوچیں ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کروا دیتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، وہ نہیں مانے. نہ تو انڈیا میں کوئی الیکشن کیمپین چل رہی ہے، نہ وہاں پر دور دور تک ابھی کوئی انتخابات ہیں یا کچھ ہے. تو پھر بتائیں ساری صورتحال کے اندر کیا انڈیا یہاں پر رکنے والا ہے؟ اس نے آج دیکھا ہے کہ میں اگر ان کے ڈیفنس سسٹم کے اوپر سے میزائل لے کر جاتا ہوں تو کل کو ہم کوئی بھی کاروائی کریں گے. کل کو وہ مثال کے طور پر اس وقت آپ کو پتا ان کے 300 کے قریب فائٹر جیٹس اور یہ تمام چیزیں تعینات ہیں. اس وقت پورا پنجاب انڈیا کے اندر اور تمام جگہوں پر ہائی الرٹ ہے. ہمیں ان کا جواب دینا ہے. بھاڑ میں یہ جو اس بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ نہیں پاگل کتا ہے، وہ تو بھونکے گا تو آپ نے جواب نہیں دینا. آپ نے ریڈ لائن کراس کرنے والوں کو اگر جواب نہ دیا تو آپ پر بڑے میزائل داغے جائیں گے. گارنٹی ہے اس بات کی کہ آج ہم پر تقریباً 30 کے قریب اگر انہوں نے حملے کیے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ کل کو 500 حملے نہ کر دے، ہمارا پورا ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے. لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ اجیت ڈوبل کی دھمکیوں کو پھینک کے باہر، اور جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے، ریٹیلیٹ کریں جیسے میں پچھلی دفعہ 24 گھنٹے کے اندر کیا تھا. ریٹیلیٹ کریں، ہم کر سکتے ہیں. ہم بہتر انداز میں انڈیا جائیں گے اور وہاں بجا کر ہٹ کریں گے اور زیادہ بہتر جواب دیں گے. ورنہ تیاری پکڑے پھر انڈیا بڑے پیمانے پر حملہ کرے گا. آپ ایک بات بتائیے، یہ BLA TTP اور فلانا یہ وہ کیا گارنٹی ہے انڈیا کی کہ انڈیا ان کو کل کو بڑے میزائل نہ دے اور کہے کہ تم حملے کرو، ان کے ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کرو، فلانا کرو، XYZ کرو، یہ سارے کام نہ کریں. جب اگلوں نے پرواہ نہیں کی تو ہم کیوں کس بات کی پرواہ کریں؟ آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے، امریکہ پر حملہ ہو جائے، اسرائیل پر حملہ ہو جائے. آپ دیکھیں نا ایک دن پہلے کیا حملہ ہوا ہے، یمن نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، ان کی ایئرپورٹ کے اوپر جا کر لگا میزائل. انہوں نے اس کے بعد پورے کے پورے یمن کے ایئرپورٹ ہی اڑا دیے، جہاز اڑا دیا، رن میں اڑا دیا. وہ کہتے جی نہیں ہم نے تو فلانا کر لیا، ہم نے یمن کا نقصان کر لیا، ہم نے یہ تباہی کر دی. اگلے چپ کر کے بیٹھتے، کوئی نہیں بیٹھتا. یمن پر حملہ ہوا ہے، اگلے چپ کر کے بیٹھیں گے؟
انہوں نے کتنا برا حال کر دیا امریکہ اور اسرائیل کا. تو لہٰذا اب قوم کا انتظار ہے. انہوں نے ہمارے 5 کے قریب شہروں کو ٹارگٹ کیا ہے, ہمیں ان کے 10 کے قریب شہروں کو ٹارگٹ کر کے بالکل ڈبل جواب دینا ہے. اور اگر ہم نے آج جواب نہ دیا تو ساری زندگی یہ ہمیں تانے ماریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم آئے تھے مارنے کے لیے. رہی بات ہم تیاروں کی, دیکھیے اس صورتحال میں وہ نہ تسلیم کرنے پر تیار ہے. انڈیا نے پہلے ایڈمٹ کر لیا تھا. اب میڈیا کا چھوڑے, آفیشلی نیریٹو کیا ہوتا ہے. سو لہٰذا بھرپور جواب دینا ہے اور بھرپور جواب سے ہی انڈیا کو پتا چلے گا. ورنہ وہ کہیں گے جی ڈوبل نے دھمکی دی تھی تو دنیا نے پریشر ڈالا تھا اور یہ نہیں کر پایا. تو ہمیں انشاءاللہ اب جواب دینا ہے.